मुतारफ और शनाख्त रखता है अदारा वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। आज अपोजिशन ने नादानी में सिर्फ और सिर्फ जाती एजेंडे की तकमील के लिए जेल में बैठे एक नाअहल कैदी की ख्वाहिश की बैंड चढ़ाने की जो साजिश तैयार की, आज अपोजिशन की सफों में बगावत हुई है। आज अपोजिशन के उस बयानिए से उनके अपने सेनेटर्स ने ला तल्की का ऐलान किया है और आज अपोजिशन ने जो करप्ट सियासत इस मुल्क में मुतारफ कराई थी, सेनेटर्स ने अपनी क़यादत की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ला तल्की का ऐलान किया है और मुस्तरद कर दिया है उस बयानिए को जो पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के कौमी मफाद और पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक की नफी कर रहा था। मैं उन तमाम सेनेटर्स के शऊर को सलाम पेश करती हूं जिन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इस साजिश को नाकाम किया, जिन्होंने पाकिस्तान के वफाक को मजबूत किया और ये साबित किया कि पाकिस्तान इस वक्त क़याम पाकिस्तान से, क्योंकि अगस्त का महीना क़याम पाकिस्तान का महीना है, क़याम पाकिस्तान के महीने में इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले है ये टोला जो जेल से बैठ के अपनी कठपुतली लीडरशिप की डोरियां हिला के ऐसे अफराद को नामजद करके सेनेट पे काबिज होना चाहता था जो पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला आवर रहे हैं, जिनकी तारीख बताती है कि वो पाकिस्तान का सबज हलाली परचम आज तक आप उनके सीने पे नहीं देखेंगे, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के झंडे को हाथ में पकड़ के कायदे आजम के नजरिए से इज़हार यकजहती नहीं किया। तो आप आज पूरी कौम ये जान चुकी है कि पाकिस्तान के क़याम, इस्तेहकाम और आज इमरान खान की क़यादत में तमीर पाकिस्तान के एक नए सफर का आगाज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अदारों में जब इस्तेहकाम आएगा, जब यहाँ इस्तेहकाम के साथ जुड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ आवाम को उनके तमाम बुनियादी जो हकूक है वो दस्तयाब होंगे और ये इदारा जो है अवाम की ताकत का सरचश्मा है। सेनेट जो है वो अवाम की ताकत का सरचश्मा था, उस सरचश्मे को डेविएट किया गया जाती मफाद के लिए, उसकी राहें उनका तयन किया जा रहा था कि जो लोग करप्शन ज़दा क़यादत जेल में बैठ के इस इदारे को आइन और कानून के ताबे चलता देखना नहीं चाहती थी, ख्वाहिशात के ताबे लाना चाहती थी, आज उस सोच की शिकस्त हुई है। आज पाकिस्तान का आइन जीता है, इस मुल्क में एक दफा फिर जमहूरियत जीती है और जब पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान का कौमी बयानिया जीता है, मैं आप सबको भी मुबारकबाद देती हूँ और एक दफा फिर अपोजिशन को दावत देती हूँ कि इमरान खान से जाती अदावत, बुग़्ज़ और हसद पे मबनी इस तरह की चालों से बाज आ जाएं। इमरान खान की साथ जाती अदावत की बुनियाद पे आपने सादक सजरानी को निशाना बनाया था, बहाना कोई और था, निशाना कोई और था। तो आपने इमरान खान साहब की अदावत और बुग़्ज़ के बहाने में सादक सजरानी को निशाना बनाया। आपका तीर जो है निशाने पे नहीं लगा, वो तीर वापस आके आपके सीनों पे व्यवस्थ हो गया। लिहाजा आप अपने अमाल का
ایک دفعہ پھر احاطہ کریں. آپ عوام کی اس پاکستان کو آگے بڑھنے کی، نئے پاکستان کو بدلنے کی عمران خان کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس پاکستان کو جو دنیا میں اندرونی اور بیرونی محاذ پہ کامیابیاں مل رہی ہیں، عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی اور ایک صاف شفاف چہرہ دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. اپوزیشن میں نہ مانوں کی گردان سے باہر آئے اور حقیقت پہ مبنی اپنا بیانیہ لائے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی شکست کے زخم جو ہے ان پہ مرہم رکھنے کے لیے تیار ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج جو ناکو چنے چبوائے ہیں سینیٹرز نے، یہ ثابت کیا کہ ہمیں اب پاکستان میں، نئے پاکستان میں جو کرپٹ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہیے. صاف ستھرا پاکستان، شفاف پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، خوشحال پاکستان اب 22 کروڑ عوام کی ضرورت ہے اور آج یہاں پہ موڑ لگی ہے. اب ایک سوال پوچھنا تھا. زخمی اپوزیشن، آپ نے کہا کہ زخم کر دیے. مہنگائی کے مارے عوام، آدھی اپوزیشن اللہ کے فضل سے جیلوں میں. اب آپ لوگوں کا رویہ عوام اور اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، عوام عمران خان کی طاقت ہے. عوام کا درد اور احساس عمران خان کے دل میں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ روٹی ایک غریب کی ضرورت ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اس کو عزت سے دستیاب ہو، یہ عمران خان کا ویژن اور مشن ہے. تو جب گیس کی قیمتیں بڑھی تو عمران خان صاحب کے نوٹس میں آیا کہ تندور کی اوپر بھی کوئی گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے یا لاگو ہو گیا کمرشل ریٹ. تو فی الفور انہوں نے نوٹس لیا اور ECC کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جو نرخ گیس کے تندوروں پہ کمرشل ریٹ لاگو ہوئے ان کو فی الفور ہٹایا جائے، اور تاکہ غریب تک سستی روٹی جو ہے اس کو دستیاب بنایا جائے. عمران خان صاحب تعمیر پاکستان کے سفر کی طرف گامزن ہے. یہ 14 اگست 18 اگست کو یہ حکومت اپنا 1 سال مکمل کرنے جا رہی ہے. 1 سال میں اس حکومت نے استحکام پاکستان کا سفر طے کیا، کیونکہ جو ریفارمز یہ حکومت لائی ہے، جو سٹیٹس کو چیلنج کر کے اس گلے سڑے سسٹم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، وہ اب 1 سال کے بعد آپ کو تعمیر پاکستان میں ان کو تبدیل کرنا ہے اور اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ 18 اگست کو حکومت تعمیر پاکستان کا ایجنڈا دے گی، اور جس میں غریب اس کی تمام اس کے جڑے مسائل، مشکلات، اور اس جو مجھے احساس ہے اور عمران خان کو بھی احساس ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں جو قومیں ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ بن کے مشکلات پہ قابو پاتی ہیں، اور پھر وہ کندن بن کے سامنے آتی ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. ایک صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ صادق سنجرانی اب بچ گئے ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور تو نہیں ہے، حکومت کے امور میں کتنی مثبت تبدیلیاں مرتب ہوگی اس طریقے محفوظ رہنے سے؟ حکومت جو اپوزیشن کی آب کا واویلا اور زہریلا پروپیگنڈا تھا، جو روز جو ہے وہ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ عوام میں بھی مقبولیت ختم اور ہمارے بیانیے کو کوئی بائے نہیں کر رہا، تو ٹرمپ نے عمران خان کے بیانیے کو مان کے ہندوستان کے موقف کو غلط ثابت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کریڈیبل انٹرنیشنل لیڈر ہے. اور ہاؤس کے اندر بجٹ یہیں کھڑی ہو کے اپوزیشن نے آستینے چڑھا کے کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. پھر آپ نے بھی دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ عمران خان کی قیادت میں وہ بجٹ پاس ہوا. آج آپ نے دیکھا کہ وہ چور دروازے سے جو اس ہاؤس پہ وفاق پہ حملہ آور ہوئے ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ایک دفعہ پھر عمران خان کا بیانیہ جیت گیا، رول آف لا جیت گیا، پاکستان کا آئین جیت گیا. اور اپوزیشن
بے درپیش شکست کھا کے بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے, عوام اس کے لیے کسی جگہ بھی خریدار نہیں ہے. ہاں اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اس حکومت کو ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے پرفارم کرنا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں تمام منسٹرز کو واضح ہدایات دی ہیں کہ وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں اپنی منسٹری میں پرو پیپل لوگوں کی ویلفیئر کے ساتھ جڑے, عام پاکستان کی ضروریات کو ایڈریس کرنے والے انیشیٹو لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. یہ حکومت ڈیلیور کرتی نظر آئے اور اس ریلیف سے پاکستان مضبوط ہوگا, لوگوں کے مسائل کا تدارک ہوگا. بھائی جب یہ تحریک کیری کی گئی اس وقت 66 لوگوں نے اس کو حمایت کیا. جب ووٹ پڑے 50 ووٹ پڑے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ ضمیر کے مطابق ووٹ دے گی جو سینیٹر تھے. اس وقت اپوزیشن پارٹیز میں سے کس نے بیانیے کو سپورٹ نہیں کیا؟ دیکھیے, جب آپ تحریک لے کی اس ہاؤس کے اندر تو ضمیر جکڑے ہوئے تھے, قیدی تھے, ضمیر قید میں تھے اس کرپٹ لیڈرشپ کے. اور عیسائن نے آپ کو جو سیکرٹ بیلٹنگ کا حق دیا, جو عیسائن کے موجد تھے وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے, وہ ذہین لوگ تھے. میں ان کی ذہانت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جکڑے ضمیر والوں کو انہوں نے جب آزادانہ ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع دیا تو انہوں نے اپنے ضمیر کی قید سے آزاد ہوئے اور جکڑے ہوئے ضمیر کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور باشعور لوگوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے وہاں حق کے مطابق اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کے فیصلے پہ مہر لگائی, کیونکہ جمہوریت ہی اس ملک کی ضرورت ہے اور ادارے مضبوط ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی.